فرمایا ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم ففکوہا باستغفارکم۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا اللہ کے نبی مبالغہ آرائی کرتے ہیں؟ نہیں، ان کی شان بہت بلند ہے، مبالغہ آرائی کیوں کریں گے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے کلام کو نعوذ باللہ شاعری کہہ سکتا ہوں؟ نہیں ہو سکتا۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ اپنی ہوا و حوث سے نہیں بولتے، جو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے بولتے۔ اللہ کے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو ہمیں اور آپ کو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، فرمایا تمہارے نفوس تمہارے اعمال کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ صحیح ہے؟ اچھا، ہمیں اپنے بدن پر کوئی زنجیر لگی ہوئی نظر آ رہی ہے کیا؟ نہیں۔ اللہ کے نبی نے ابدان کہا بھی نہیں ہے، بدن نہیں کہا ہے، نفوس کہا ہے۔ نفوس وہ ہماری روح، وہ ہمارا نان میٹیریل حصہ، اس کو فرمایا ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، تمہارے نفوس تمہارے، اب ذرا جو اعمال کہا اس میں اچھے اعمال زنجیر نہیں لگاتے، اچھے اعمال انسان کو پرواز دیتے ہیں، اچھے اعمال انسان کو ایلیویٹ کرتے ہیں۔ یہ برے اعمال ہوتے ہیں جو انسان کو جکڑ لیتے ہیں۔ یہاں پہ اعمال سے مراد اچھے اعمال نہیں ہیں، برے اعمال ہیں۔ ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، تمہارے نفوس تمہارے اعمال کی زنجیروں میں جکڑ گئے ہیں۔ یہ تو اللہ کے نبی نے بیماری بتائی، علاج بتایا یا نہیں بتایا؟ علاج بھی بتایا۔ مولا نے نہج البلاغہ میں نبی کی ایک صفت کہی ہے، بہت عجیب صفت ہے۔ فرمایا طبیب دوار بطبہ، کہا نبی، اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا وہ نبی ایسے، میں اردو ابھی پاکستانی انوائرمنٹ کے حساب سے، وہ نبی ایسے ڈاکٹر تھے جو اپنی بیماری لے کر گھومتے تھے کہ کوئی مریض ملے تو میں علاج کروں۔ اللہ اکبر۔ طبیب دوار، دوار کسے کہتے ہیں؟ دوار کہتے ہیں جو ایک ایک گھر جاتا ہے، ایک ایک گھر جاتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ بڑی میں بچکانہ سی بات کر رہا ہوں، جیسے ہمارے یہاں بعض اوقات گلیوں میں کوئی بیچنے آتا ہے نا، ایک ایک گلی میں جاتا ہے، کچھ بیچ رہا ہوتا ہے، صحیح ہے؟ تو فرمایا ہوا طبیب، وہ طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، دوار بطبہ، اپنا علاج معالجہ لے کر چلتے تھے، کوئی مریض ملے تو میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ تو نبی صرف بیماری نہیں بتاتے تھے، نبی علاج کرتے تھے۔ کیا علاج کیا؟ بیماری کیا بتائی؟ کہا بیماری یہ ہے کہ تمہارے نفوس بجائے یہ کہ اتنے ہلکے ہوں، سبک ہوں کہ پرواز کریں اللہ کی سمت، جس کو لقاء اللہ کہتے ہیں، وہ نہیں کرتے، بلکہ کیا ہو گیا؟ تمہارے برے اعمال کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو اے اللہ کے نبی، یہ جو میرے نفوس جکڑے ہوئے ہیں، میں کیا کروں؟ فرمایا ففکوہا، اس کو آزاد کرا لو، باستغفارکم، اپنی استغفار کے ذریعے سے آزاد کرو۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ نبی نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارا نفس آزاد کیسے ہوگا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں بہت دفعہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہم دینی کام کرتے رہتے ہیں، ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی۔ کیوں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی؟ یا ڈیولپمنٹ فیل نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی فیل؟ چونکہ بعض زنجیریں ہماری کبھی کھلی ہی نہیں ہیں۔ وہ کیسے کھلیں گی؟ باستغفارکم، استغفار کرو۔ اچھا ہم لوگ، میں بولوں گا، میں تو کہتا ہوں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اچھا جتنی آسانی سے یہ استغفار کیا، گناہ بھی ایسے ہی کیا تھا، گناہ تو بڑے مزے لے لے کے کیا تھا، تو اتنی مشقت بھی تو اٹھاؤ اب استغفار کرنے میں۔ گناہ تو بڑے مزے لے لے کر مہینوں سالوں کیا تھا، استغفار ایک دفعہ کرو، اس کی بھی مشقت اٹھاؤ کوئی۔ تو مثال کے طور پر روزانہ کوئی میں ایک صاحب سے ملنے گیا، ایک بہت بڑے عالم تھے جو معنوی تربیت میں ماہر سمجھے جاتے تھے، بہت ماہر سمجھے جاتے تھے۔ تو میں ان کے پاس جا کر کہا کہ میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، آپ مجھے کچھ نصیحت کریں گے، شاید میرے اوپر اثر نہیں ہوگا، شاید آپ کے بعض شاگردوں پہ اثر ہوتا ہو، میرے پہ شاید اثر نہ ہو، میرے گناہ پہلے بہت زیادہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم استغفار کرو۔ تو میں نے پوچھا استغفار کیسے کروں؟ انہوں نے کہا استغفار ایسے کرو کہ ایک دن بیٹھ کر، کوئی ایک چھٹی کا دن ہو، ویکینڈ ہو، ایک دن بیٹھ کر سوچو میں نے جب سے بالغ ہوا ہوں اب تک آنکھوں سے کتنے گناہ کیے ہیں، ان کی استغفار کرو ایک ایک کو یاد کر کے۔ تو کہنے کہ سوچو 15 سال کی عمر میں آنکھوں سے کیا گناہ کرتا تھا، 1 گھنٹہ اس پہ استغفار کر لو،
16 سال کی عمر میں آنکھوں سے کیا گناہ کرتا تھا، 1 گھنٹہ اس پہ استغفار کر لو۔ میں نے سوچا یہ نسخہ تو میرے مرتے دم تک چلتا رہے گا، میرے گناہ ختم نہیں ہوں گے، تو میں نے سوچا میں ایک اور کام کرتا ہوں، پھر میں ریاکاری کروں یا پتہ نہیں کیا کروں، ہر روز 10 مرتبہ ایک عضو کے لیے استغفار کروں گا پرانے گناہوں کو یاد کر کے۔ مثلا 10 مرتبہ استغفار کروں گا آنکھوں کے اوپر، 10 مرتبہ کانوں کے اوپر، 10 مرتبہ زبان کے اوپر، 10 مرتبہ دل کی غلط خواہشوں پہ، 10 مرتبہ شکم پرستی پر، 10 مرتبہ لالچ حرص پہ، 10 مرتبہ حسد کینے پہ، اس طرح کروں گا۔ پھر ایک اور کام کرتا تھا، وہ بھی انہی سے سیکھا تھا، وہ کیا، میری زندگی میں کچھ پوائنٹس ہیں۔ مثلا جب میں ایران گیا تو 17 سال کا تھا، تو میں نے سوچا کہ پہلے 10 مرتبہ استغفار کروں گا 17 سال سے پہلے جو گناہ کیے تھے۔ پھر جب میری شادی ہوئی تو میری عمر یہ تھی، تو میں سوچا 10 دفعہ استغفار کروں گا جب ایران گیا تھا اس کے بعد سے فلاں ٹائم تک، پھر 10 مرتبہ اس کے بعد اس ٹرن تک، پھر اس ٹرن تک۔ میں زندگی کو ٹرنز میں تقسیم کیا، ہر ایک ایریا کے اوپر اتنے مرتبہ استغفار کروں گا۔ کس امید سے؟ شاید سارے گناہ استغفار میں آ جائیں۔ اس طرح سے سارے آ جائیں گے؟ نہیں آئیں گے، میں نے بہت گناہ کیے۔ اللہ غفور کریم ہے، اللہ رحیم ہے۔ اگر میں لنگڑاتا ہوا بھی خدا کی طرف چلوں تو اس سے بہتر ہے کہ نہ چلوں اور کھڑا رہوں۔ لنگڑاتے ہوئے چلو تو صحیح، کوئی بات نہیں، جتنا بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، تمہارے نفس تمہارے اعمال کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ففکوہا باستغفارکم، ان کو آزاد کرا دو اپنی استغفار کے ذریعے سے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ بہت ہی عجیب ہے، وظہورکم ثقیلۃ باوزارکم فخففوہا بطول سجودکم، فرمایا تمہاری پوشت، کمر گناہوں کے بوجھ سے بھاری ہو گئی ہے، اسے ہلکا کر لو اپنے سجدوں کو لمبا کر کے۔ سجدے لمبے کرو، اگر سجدے لمبے کرو گے تو تمہاری پوشت پہ جو گناہوں کا بوجھ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اگر کبھی آپ نے ہائیکنگ کی ہو، پہاڑی پہ چڑھنے کی کوشش کی ہو، تو ایک وہ آدمی ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا، وہ ہائیکنگ کر لیتا ہے۔ اگر کسی کی کمر کے اوپر 15 کلو بوجھ لدا ہوا ہو، وہ بھی اسی طرح کر لے گا؟ نہیں، یہ 15 کلو پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے 100 کلو لگے گا، بہت بھاری لگے گا۔ اب مجھے بتائیے، اللہ کے نبی نے کہا تمہاری پشت گناہوں کے بوجھ سے بھاری ہے، تو میں کیا کہوں؟ نہیں ہے بھاری چونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ نبی شاعری کرتے ہیں؟ نبی مبالغہ آرائی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے میں سست ہوں۔ کیوں میری رفتار سست ہے؟ چونکہ میری پشت بھاری ہے، چونکہ میری پشت بھاری ہے۔ اگر پشت بھاری نہیں ہوتی میں اتنا سست نہیں ہوتا۔ اب میں ایک عمل آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرج۔ آیت اللہ مرزا جواد مالکی تبریزی نے ایک کتاب لکھی تھی المراقبات۔ المراقبات، مراقبات کا مطلب یعنی وہ چیزیں جن کی کیئر کرنا چاہیے۔ ایک جو آدمی اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے اس کو کیئر کرنا چاہیے، المراقبات۔ المراقبات میں انہوں نے اس راستے پہ چلنے والے طالب علموں کے لیے ایک عمل تجویز کیا ہے۔ یہ میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ یہ نبی کے اس فرمان کی روشنی میں سنا رہا ہوں، ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، تمہارے نفس تمہارے اعمال کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ آیت اللہ مرزا جواد مالکی نے ایک عمل تجویز کیا ہے۔ ایک اور بہت بڑے عارف تھے آیت اللہ کشمیری، انہوں نے اس عمل کو دوبارہ دہرایا اپنے ایک کلپ کے اندر کہ یہ ضرور کرنا چاہیے۔ وہ عمل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سجدے میں جائیں، اور آیہ کریمہ ہے جس کو ذکر یونسیہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ کیا سوچ کے پڑھیں؟ یہ سوچ کے پڑھیں کہ میں ایک پرندے کی طرح ایک پنجرے میں قید ہو گیا ہوں اور مجھے اس قید سے آزاد ہونا ہے، اور یہ آیہ کریمہ مجھے اس قید سے آزاد کرا دے گی۔ تو ان کے ایک شاگرد نے یہ کثرت سے کیا، تو اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں پنجرے میں قید تھا، میں آزاد ہو گیا۔ آزاد ہونے کے بعد میں چھت کی طرف گیا، تو جیسے ہی میں چھت کے نزدیک آیا کہ اب میں اڑ کے باہر چلا جاؤں، اچانک میں نے دیکھا کہ میں دوبارہ زمین پہ گر گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ استاد، میں نے آپ کے کہے پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اتنی دفعہ پڑھا تھا،
تو یہ کیوں ہوا میرے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم نے یہ تو پڑھا، لیکن تمہارے نفس میں اخلاقی ایک برائی ہے، وہ زنجیر ابھی بھی بندھی ہوئی ہے، وہ نہیں اڑنے دے گی تمہیں، تم کو پہلے وہ زنجیر توڑنی پڑے گی۔ استغفار یہ کر سکتا ہے، استغفار کے بعد باقی عمل فائدے دیں گے، ورنہ فائدے نہیں دیں گے۔ استغفار کثرت سے کرنی پڑے گی ان لوگوں کے کہے کے مطابق۔ تو وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کتنی دفعہ کہیں؟ وہ یہ لوگ کہتے ہیں 400 مرتبہ، کون 400 مرتبہ کہہ پائے گا؟ میں تو دوبارہ سو جاؤں گا اگر میں 400 مرتبہ کہوں گا۔ 4 مرتبہ کہنا، 40 مرتبہ کہنا، شروع کرنا چاہیے۔